اس کے بعد شیخ ابن العربی نے ترویج اسلام کی خاطر افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک اور شہروں کا سفر کیا۔ اسی دوران آپ نے سینکڑوں ضخیم کتابیں بھی تحریر کیں جو آج تک اہل تصوف کے لیے رہنما کا درجہ رکھتی ہیں، اور بعض لوگوں کی رائے میں ابن العربی ایک ولی کامل، قطب زماں اور علم باطنی میں ایسی صنعت تھی جس میں کلام ہی نہیں، اور جبکہ علماء کے ایک گروہ ابن العربی پر نہ صرف کفر کے فتوے عائد کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کے مطابق وہ ایک بدترین قسم کے ملحد تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں مثلاً ابن تیمیہ، ابن خلدون اور حجر ابن عسقلانی ابن العربی کی مخالفت میں کافی سرگرم رہے ہیں، لیکن ان سب کے برعکس دنیا کے بیشتر صوفیہ اور مشائخ ابن العربی کو ایک ولی کامل اور اپنا رہبر مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک شیخ اکبر ابن العربی کی تمام تر تعلیمات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ خدا کے وجود سے تعلق ابن العربی کا فلسفہ عین توحید پر مبنی ہے۔ شیخ ابن العربی کے ماننے والوں کے مطابق شیخ اکبر کی تعلیمات کیونکہ بہت زیادہ وسیع اور فلسفانہ ہے، اسی لیے بہت سے ائمہ ان کی باتوں کی گہرائی کو سمجھ ہی نہ سکے، اور جبکہ دور حاضر کے کئی اسلامک اسکالرز نے بھی ابن العربی پر لگائے گئے ان تمام الزامات کو نہ صرف مسترد کیا ہے اور یہاں تک کہ ان کے علم و ذہانت کی تعریف بھی کی ہے۔